ریسکیو آپریشن ہم نے دیکھا بڑی کامیابی سے مکمل ہو گیا. لوکل ایکسپرٹس وہاں پر موجود تھے, پاک فوج کی ٹیم وہاں پر موجود تھی, سول انتظامیہ کے لوگ وہاں پر موجود تھے. میں جاننا چاہوں گا آپ سے آنکھوں دیکھا احوال. جی اللہ رب العزت کا کرم ہوا جو وہ پوری قوم کل پورا دن سوگ میں تھی. بلاخر پاک فوج کے جوانوں اور جو ریسکیو کا عملہ ہے ان کی محنت سے, کوششوں سے چیئر لفٹ میں پھنسے جتنے بھی اسکول کے بچے تھے اور دیگر افراد تھے ان سب کو بحفاظت نکال لیا گیا تھا. اور جو سوگ کا عالم تھا, جو پریشانی تھی, وہ ایک شام کے بعد پھر خوشی میں تبدیل ہو گئی تھی. اسی کے ساتھ ہزاروں کی تعداد میں صبح سے لوگ کل یعنی جیسے ہی یہ واقعہ رونما ہوا اس کے بعد جب وقوع پہ لوگ جمع ہونا شروع ہوئے اور شام تک جب تک یہ بچے ریسکیو نہیں ہوئے تھے اس وقت تک ہزاروں کی تعداد میں لوگ اسپاٹ پر موجود تھے. اور یہی ان کی تمنا تھی, خواہش تھی کہ اللہ کرے کہ بچے حفاظت کے ساتھ چیئر لفٹ سے نیچے اتارے جا سکے. اور پھر براخر وہی ہوا. لیکن یہاں پر یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جس طرح چیئر لفٹ ہوتی ہے ان کے لیے جو چیزیں درکار ہوتی ہے تو وہ چونکہ ایک پہاڑی علاقہ ہے اور یہاں تک جانا انتہائی مشکل ہمارے, کیونکہ سڑک نام کی ہے اور باقی جس طرح بندہ کسی پہاڑی پہ کسی پہاڑی چوٹی پر ٹریول کرتا ہو, یہاں تک جانا یعنی موت کو دعوت دینے کے مترادف ہے. کل جب ہم یہاں تک گئے تھے تو ہمیں یہاں تک پہنچنے میں الائی سے یہاں تک پہنچنے میں 2.5 گھنٹے لگے تھے. اور جیسے ہی ہم وہاں پہ پہنچے تو جب ہم نے دیکھا مقامی لوگوں سے ہمارا رابطہ ہوا تو ان کا کہنا یہ تھا کہ عام درست کے لیے یہ ہزاروں کی تعداد ان کی آبادی تھی اور عام درست کے لیے یہی ایک چیئر لفٹ تھا جس کے ذریعے یہ ایک پہاڑی سے دوسری پہاڑی تک جاتے تھے. اور پہلے یہاں پہ ایک پل تھا, وہ پل جو ہے وہ بھی پچھلے سالوں میں پانی کی بہاؤ کی وجہ سے گر گیا تھا اور اس کے بعد کوئی عام درست کے لیے کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا. اس کا متبادل یہی چیئر لفٹ تھا. لیکن وہ خستخالی کا شکار تھا اور مینٹیننس ریپیئرنگ کی یہ چیزیں نہ ان کے اوپر کسی کی قسم کی چیک اینڈ بیلنس تھا. تو یہ ایک چیز تھی کہ یعنی اگر حکومت اس چیز کو نوٹس لیتی, اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے ایسے مقامی طور پر چیئر لفٹ لگائے گئے ہیں جو ٹھیک ہے. جس طرح سے آپ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ جو اسٹرکچرل وہاں پر یہ ہم نے چیئر لفٹ دیکھی ہے اس میں جتنے مسائل ہیں, مینٹیننس یہاں پر نہیں کی جاتی ہے, تو کون پھر اس کا ذمہ دار ہے؟ کوئی اسپیسیفک کمپنی ہے یا انتظامیہ ذمہ دار ہے؟ آف کورس اس میں دو رائے ہے نہیں, کیونکہ یہ جب انتظامیہ انہیں سی دیتی ہے اور اتنا ایک خطرناک قسم کا اس پہ ٹریول ہوتا ہے تو لازمی بات ہے انتظامیہ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ یہ ان سب چیزوں کو پہلے مانیٹر کرے, اس کی چیک کرے اور پھر ان کو اپروول دے. یہاں پر تو کسی قسم کی یعنی چیک اینڈ بیلنس کا نام ہے ہی نہیں. ہر کسی کی اپنی مرضی ہے, جہاں مرضی چیئر لفٹ لگا لیتے ہیں اور بیشتر پر جو چیئر لفٹ ہوتے ہیں وہ اس قسم کے سانحات کا واقعات کا پیش خیمہ ثابت ہو رہے ہیں. میں اگر آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ بڈرام ڈسٹرکٹ میں تقریباً 20 سال پہلے اسی طرح ایک چیئر لفٹ کا افسوسناک واقعہ ہوا تھا. ایک واقعے میں 20 لوگ جو تھے وہ شہید ہوئے تھے اور دوسرا ایک واقعہ ہوا تھا دوسری جگہ پر, اس میں بھی درجنوں کے حساب سے لوگ جان بحق ہو چکے تھے. تو یہ حسان آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا. حسان آپ سے جاننا چاہوں گا, جس طرح سے آپ بھی بتا رہے ہیں کہ کوئی وہاں پر سڑکوں کا نظام موجود نہیں ہے, کسی برج کا نظام موجود نہیں ہے, ایک یہ واحد راستہ سا لوگوں کے آنے جانے کا, اب کون سا راستہ استعمال کیا جائے گا, اس کو کب تک ٹھیک کیا جائے گا, انتظامیہ اب کیا کر رہی ہے, اس پر کیا ایکشن لیا گیا ہے؟
یہ تو چونکہ کل رات دیر سے آپریشن ختم ہو چکا ہے اور مقامی انتظامیہ کی جانب سے اس پر پابندی لگا دی گئی ہے، اس کی اسٹرکچرز کو دیکھا جائے گا۔ جہاں تک آمد و رفت کی بات ہے اس کا متبادل، تو یہ لکڑ کا پل بنایا جائے گا، یہ دریا کو عبور کرنے کے لیے لوگ عارضی طور پر اس پل کو یوز کریں گے، اور جو چیئر لفٹ کی جہاں تک بات ہے تو اس کو جو ریکوائرمنٹ چیزیں ہیں اس کو دیکھیں گے، ٹیکنیکلی چیزوں کو دیکھنے کے بعد انتظامیہ ان کو اجازت دے گی کہ وہ پھر اس کو یوز کریں۔ ٹھیک ہے، تو احسان ابھی جو وہاں پر لوگ موجود تھے، پورا دن وہاں پر موجود رہے، ریسکیو آپریشن میں بھی حصہ لیتے رہے، ان کا اس حوالے سے کیا بتانا ہے کہ پہلے بھی اس طرح کے کوئی واقعات رونما ہوئے ہیں جنہیں جو لوکل ایکسپرٹس ہیں ان کی مدد سے ریزالو کر لیا جاتا ہو؟ یہ ایک بات قابل غور ہے کہ جو لوکل ایکسپرٹ ہے ان کا کہنا یہ تھا، مقامی لوگوں کا بھی یہ کہنا تھا، اگر کل انہیں بر وقت اجازت دی جاتی تو یہ آپریشن جو رات گئے تک جاری رہا۔ ان کا خیال یہ تھا کہ وہ انہیں بر وقت یعنی دن کے روشنی کے اندر ہی جتنے بھی جوان تھے ان سب کو بحفاظت چیئر لفٹ سے نکال لیتے۔ ان کا یہ کہنا یہ تھا کہ جس ٹیکنیکل طریقے سے ان لوگوں نے یہ رسیاں لگائی، جو لائنیں بچائی تھی، اسی طریقے سے یعنی کہنا ان کا یہ تھا کہ جو چیز ہم نے لگائی تھی تو ہمیں بھی اس کا طریقہ پھر آتا ہی تھا کہ ہم نے کس طرح، اگر خدا نخواستہ کچھ ہو جاتا ہے تو اس سے کس طرح پھر نمٹنا ہے۔ لیکن چونکہ کل آپریشن کے بعد پھر ان لوکل جو لوگ تھے ان کو اجازت نہیں دی جا رہی تھی۔ ٹھیک ہے احسان، آپ ساتھ ہی رہے گا۔ اسٹرکچرل انجینئر عمر عنایت نے ہمیں اس وقت جوائن کیا ہے، ان سے اس حوالے سے مزید جانیں گے۔ عمر، میں جاننا آپ سے چاہوں گا جو چیئر لفٹس اس وقت پاکستان میں استعمال ہو رہی ہیں ان کو ہم کس ٹیکنالوجی میں اکاؤنٹ کریں گے؟ کون سی ایسی ٹیکنالوجی ہے جو بہت پرانی ہو چکی ہے؟ کیونکہ اب تو اتنی جدت آ چکی ہے چیزوں میں، لیکن ہم پرانی چیزوں کو ہی استعمال تب تک کرتے ہیں جب تک کوئی حادثہ رونما نہ ہو جائے، پھر ساتھ ہم ان کی مینٹیننس بھی نہیں کرتے۔ جی انوار، سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ ٹائم دینے کے لیے۔ بالکل، اس میں جو پاکستان میں انفارچونیٹلی یوز ہو رہی ہے، بینگ اے اسٹرکچرل انجینئر میں آپ کو بتاؤں تو اس میں یہ کہ کسی طرح کا بھی انجینئرنگ ڈیزائن نہیں ہے زیادہ تر میں۔ یہ جو لوکلی مینوفیکچرڈ یہ کیبل کارز ہیں جو کہ موومنٹ کے لیے یا ٹورزم کے لیے یوز ہو رہی ہیں، تو یہ انجینئرنگ ڈیزائن یا سرٹیفکیشن یا کسی بھی طرح کی اس سارٹ آف اکاؤنٹیبلٹی لیک کرتی ہے۔ اس میں معلوم جابہ والی چیئر لفٹ ہے جو کہ پراپرلی ڈیزائنڈ ایک چائنیز کمپنی نے بنائی ہے، مگر اس کے علاوہ یہ کہ انفارچونیٹلی یہ لوکل لوگ ہیں، اپنی مدد آپ کے تحت انہوں نے یہ بنائی ہے، اور اس میں بہت سارے سیفٹی ایشوز انوالوڈ ہیں۔ جی ٹھیک ہے، تو عمر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ان چیزوں کی مینٹیننس بھی اس طرح نہیں کی جاتی جس طرح سے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈیزائن پراپرلی نہیں ہے، تو اس کا مطلب وہاں پر جو انتظامیہ موجود ہے کسی پراپر کمپنی سے یہ ڈیزائن نہیں کی جا رہی، انتظامیہ کی طرف سے بھی اس پر کوئی چیک اینڈ بیلنس موجود نہیں ہے؟ پھر دیکھیں، آفٹر آل تو انتظامیہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ پہلی بات تو ایسی چیزوں کو کنسٹرکٹ ہونے ہی نہ دیں جو اس طرح کی انجینئرنگ ڈیزائن کو لیک کرتے ہیں، تو ان کی ذمہ داری بالکل بنتی ہے کہ اس کی پراپرلی ڈیزائننگ ہو، اس کی سرٹیفکیشن ہو، اور پھر الاؤ کیا جائے کہ یہ کہ اس طرح کی موومنٹ یہ کر سکتے ہیں ان چیئر لفٹ پہ، اور اس کی مینٹیننس بالکل جی ریکوائرڈ ہوتی ہے۔ اس کی پیریوڈک مینٹیننس سال میں 1 یا 2 دفعہ، جس میں جو اسٹیل کیبل یوز ہوتی ہے اس کی پراپر طور پہ اس کے اسٹرینڈس کو لک آفٹر کیا جاتا ہے، اس کی لوبریکیشن ہوتی ہے، یہ جو کارٹ کے اوپر پولیز لگی ہوتی ہیں پولیز کی لوبریکیشن ہوتی ہے، اور آپ دوسرا دیکھیں کہ یہ سارا کچھ انوائرمنٹ میں ایکسپوزڈ ہے، تو اس میں نمی کا فیکٹر اور یہ ساری چیزیں آتی ہیں، الٹیمیٹلی کروژن کرتی ہے، تو ود دی پیسج آف ٹائم یہ کہ اس کی سروسبلٹی کم ہو جاتی ہے، اس کی ڈیزائن لائف کم ہو جاتی ہے، تو وہ ایک کانسٹنٹ مینٹیننس ہے، اس کو لک آفٹر کریں تو یہ تبھی اپنے جو ہے سروس فلفل کر سکتی ہے۔ ٹھیک ہے عمر، ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا۔